ہوسیہ 13واں باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ اسرائیل پر آخری غضب کا نزول۔ افرائیم کے کلام میں ہیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بال کے سبب سے گنہگار ہو کر فنا ہو گیا، اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے، جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہیں۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خبر گیری کی، وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے، اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے، اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا، اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا، دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے، اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرے میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی، خداوند کا دم بیابان سے آئے گا، اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا، اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔